سب سے پہلے ہم آج بینائی کے عالمی دن کی مناسبت سے بچوں میں بصارت کی کمزوری پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک حالیہ طویل تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 3 میں سے ایک بچہ نظر کی کمزوری کا شکار ہے، اور یہ مسئلہ دنیا بھر کے ممالک خاص طور پر ایشیا میں تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم ماہر امراض چشم سے بات کریں گے تاکہ وہ ہمیں اس مسئلے کی وجوہات، اس کے نتائج اور بچاؤ کے طریقے بتا سکیں۔ دنیا بھر میں بچوں کی بصارت کی کمزوری ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق ایشیا کے متعدد ممالک جیسے جاپان، سنگاپور، جنوبی کوریا اور چین ہند میں بچوں میں نظر کی کمزوری کی شرح دنیا کے دیگر خطوں سے زیادہ پائی گئی ہے۔ جاپان میں 85% بچوں کی بصارت کمزور ہے، جبکہ جنوبی کوریا میں یہ شرح 73% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ الارمنگ ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ مسئلہ زیادہ تر ان ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں بچے کم عمری میں اسکول جانا شروع کرتے ہیں اور اسکرینز کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بچوں میں بصارت کی کمزوری کی اہم وجوہات میں اسمارٹ اسکرینز کا زیادہ استعمال ہے، قدرتی نظاروں کا کم دیکھنا ہے اور کم عمری میں تعلیم کا آغاز شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران بچوں نے گھروں میں تعلیم حاصل کی، اسکرین ٹائم جو ان کا تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بصارت کی کمزوری میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ تحقیق نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ لڑکیوں میں بصارت کی کمزوری لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے، کیونکہ لڑکیاں کم عمری میں تعلیم کا آغاز کرتی ہیں اور ان کے پاس باہر جانے کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح یورپ اور افریقہ کے جو ممالک ہیں وہاں پر یہ مسئلہ نسبتاً کم ہے، کیونکہ وہاں بچے اسکول دیر سے جانا شروع کرتے ہیں اور جو اسمارٹ اسکرینز کا استعمال ہے وہ بھی وہاں پر کم کیا جاتا ہے۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد معین نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مدعو کرنے کا سر تھینک یو سو مچ۔ آج بینائی کے عالمی دن کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جو یہ نظر کی کمزوری ہے یہ بچوں میں کس ایج میں جلدی شروع ہو جاتی ہے؟ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایشیا میں جتنے بچے موجود ہیں یہاں اسکول جلدی بھیجنے کا رجحان زیادہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بچوں میں اینکو کا نمبر ہے وہ تقریباً ہم نے اس کو نکالا ہے، ہم نے ابھی ایک جگہ پہ اسکول اسکریننگ بھی کی ہے، وہاں پہ ہمارا جو شرح نکلتی ہے 20 سے 30% کے قریب نکل رہی ہے، اور پہلے 5 سال جو اسکول میں جاتے ہیں یعنی کہ لیکن 6 سال سے لے کے 13 سال کے بچے، ان میں 20 سے 30% کو اینک کا نمبر آ جاتا ہے اور ہمیں مل رہا ہے۔ اس کی دیکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہمیں دیکھا ہے کہ بچے اسکول میں پرفارم اچھا نہیں کر رہے ہوتے، ان کے نمبر اچھے نہیں آ رہے ہوتے، وہ کلاس میں قریب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی ورکنگ کے اوپر غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمارا جو ورلڈ سائٹ ڈے ہے اس میں ہمیں آگاہی یہ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ ٹیچرز کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو سزا دینی ہے کہ وہ غلطی سے جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کہ اس کو دقت تو نہیں ہے، ریکٹیفائی کیا جائے اس پرابلم کو۔ تو اس وجہ سے ایک دیکھیں کہ بچے اگر قریب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو قریب دور سے چیزیں نظر نہیں آ رہی اور بہت قریب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور بہت قریب کئی بار اتنی قریب بیٹھ کے پینسل سے کام کر رہے ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں علامت ہے کہ بچے کو پرابلم نہیں ہے، اور ایک بچے کو رائٹ ہے کہ اس کو اتنا ہی نظر آنا چاہیے جو اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ رائٹ ہمیں اس کو دینا چاہیے تاکہ اس کا جو نظر ہے وہ پوری ڈیولپ ہو اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ مل کے بھرپور کام کر سکے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اسپورٹس میں بیٹھا ہے تو بیچارہ اس کو نظر نہیں آ رہا تو اس وجہ سے اسپورٹس ہی نہیں کھیل سکتا وہ، یا اگر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اچھے گریڈ کا مینٹلی بہت شارپ ہے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وجوہات کیا ہیں؟ بیسک آپ کو آج کل کیا پرابلم لگ رہی ہے؟ ایک تو ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد ایک تو اسکرین ٹائم بھی بڑھا، لیکن کووڈ-19 نے جس طرح ہمارے ڈفرینٹ آرگنز کو متاثر کیا، شاید کہیں ہماری جو نظر ہے اس کو بھی متاثر کیا ہے۔ کووڈ نے ڈائریکٹلی تو نہیں اس کو متاثر کیا، لیکن جیسے آپ نے بیچ میں بتایا کہ جو ایک کم عمر میں تعلیم دینا بچوں کو، ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج بڑھ چکا ہے، اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں، جاپان میں، کوریا میں، وہاں مایوپیا کا ریٹ جو کم نظری کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے، اور وہاں پہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسکرین ٹائم وہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت دیر بہت قریب دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کا دماغ سمجھتا ہے کہ شاید یہی نارمل ڈسٹنس ہے، میں نے اپنے آپ کو یہیں دیکھنا ہے، تو وہاں کی سائز کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مایوپیا جنریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو دور دیکھنا یا باہر کا نظارہ کرنا یا باہر واک کرنا، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی، اس سے آپ کی آنکھیں ریلیکس ہوتی ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ ہاں جی آپ مسل میں آپ لیٹ کے آپ فلی ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو آنکھوں کے لیے فل ریلیکسیشن ہے کہ آپ انفینٹی کی طرف دیکھیں، تو اوبیسلی گرینری اس کے اندر بہت ایڈ کرتی ہے، چونکہ آنکھ کے اندر فوکسنگ مسل لگے ہوئے ہیں وہ فلی ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی آنکھ بالکل سیٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے ابھی میں نے ایک ریسرچ بھی شیئر کی، وہ میں چاہوں گا اس کو ایلیبریٹ ضرور کیجیے گا کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں میں یہ پرابلم زیادہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یا ہے ایسی کوئی ریسرچ، یہ میتھ ہے کیا فیکٹ ہے؟
بہت زیادہ تو فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں میں دیکھنے میں ایسا نہیں آتا کہ لڑکیوں میں شاید بہت زیادہ ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو مین چیز ہے, ایک مایوپیا تو ہم نے اسکرین ٹائم اور اس سے بتایا کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہے, لیکن ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو یا جن پیرنٹس کو اینکیں لگی ہوتی ہیں ان کے بچوں میں اینک کا نمبر لگنا کی جینیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے. لوگ شاید اس کو ریئلائز نہیں کرتے. میرے پاس مریض دکھانے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے بچے کو اینک کیوں لگ گئی, تو میں پہلے دیکھتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں شاید میں ان کو نہ ہی کہوں کہ یہ آپ کو بھی تو لگی ہوئی ہے, تو ان کو تو لگنی ہی تھی, کیونکہ جینیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں کو لگی ہوئی ہے تو یہ ماں کی فالٹ ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کو لگ گئی ہے. تو اس وجہ سے پیرنٹس کو ہم بہت زیادہ اس طرح نہیں ڈسکس کرتے, لیکن مایوپیا ایک جینیٹک ڈیزیز بھی بہت کامن ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی وجوہات تو ہم نے دیکھ لی کہ یہ وجوہات ہیں, لیکن اب جس طرح سے دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے, موبائل فونس کی ہم بات کر لیں, ہم کمپیوٹر کی بات کر لیں, اسمارٹ اسکرینس کی بات کر لیں, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ہماری لائف میں. پھر وہ لوگ جن کا کام ہی سارا لنکڈ ہے, آئی ٹی سے وابستہ ہیں, جنہوں نے اپنا وقت ہی اسکرین پر گزارنا ہے, ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے, کتنا ریسٹ ٹائم بھی بیچ میں ہونا چاہیے جو آن لائن کام کرتے ہوئے؟ ایک رول ہے ان کے 20-20 کہ ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے ریسٹ کریں, 20 فٹ پہ دیکھ لیں, تو اس سے آپ کی آنکھیں ریلیکس ہو جاتی ہیں. دو چیزیں, ایک تو مسل ریلیکس ہوگا اور دوسرا آپ کی آنکھوں کی لوبریکیشن جو ہے, جب آپ کسی چیز کو اسکرین کو دیکھتے ہیں جو آپ کا بلنک ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو ایویپوریٹو ڈرائنگ جو ہوا سے یا پنکھے سے جو پانی اڑ جاتا ہے وہ آپ کا کم ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے دونوں چیزیں ریفریش ہو جاتی ہے آنکھ کی. اور اینک بچوں میں آپ سمجھے جس طرح ایک دوائی یا کوئی غذا اس کی خوراک کی ضرورت ہے, اس طرح اینک کی ضرورت ایسے ہی رہتی ہے. تو پیرنٹس کو یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم نے بچے کو اینک نہیں لگانی, دیکھنے سے برا لگے گا. میں نے کہا آپ کو تو برا لگ رہا ہے, برا لگے گا, لیکن بچے کو تو فائدہ ہے, اس کو تو نظر نہیں آ رہا, تو اس کو لگانی ضروری ہے. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں کوئی دوائی دے دے جس سے اینک نہ لگے. میں نے کہا یہی دوائی ہے, یہی سب سے اہم چیز ہے جو کہ کرتی ہے, چونکہ اس سے ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور وہ دیکھنا اور اس کو کرنا, چونکہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو لیزی آئی یا ایمبلائپیا کہتے ہیں, 10 سال سے پہلے اگر اینک نہ لگائیں تو کئی بار آپ بعد میں پوری پوٹینشیل والی 6 ویژن ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ برین کو دیکھنے کی عادت ہی نہیں پڑتی کلیئر. ٹھیک ہے, وہ سگنلز جو اس طرح سے وہ انٹرپریٹ کرنا نہیں سکتے, اس کو سست نظر کہتے ہیں یا ایمبلائپیا. اکثر وہ ان لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے جن کی ایک آنکھ کی نظر اچھی اور ایک کی کم ہو, تو وہ کمپیٹیٹیو انہیبیشن کی وجہ سے وہ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ والدین کے لیے کون سی ایسی علامات ہیں کہ وہ یہ جج کر سکیں یا ٹیچرز اسکول میں جج کر سکیں کہ اس بچے کی نظر کا ایشو لگ رہا ہے, اور پھر ہمارے اسکولوں میں آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کی نظر کا باقاعدہ چیک اپ ہوتا ہے یا اس طرح سے ہونا چاہیے؟ جہاں تک اس کا علامات کا تعلق ہے, ایک آپ دیکھیں گے بچے جب کوئی چیز دیکھتے ہیں آنکھیں اسے چھوٹی کر کے دیکھیں تو وہ پن ہول ایفیکٹ جنریٹ کرتے ہیں, تو اگر وہ بچہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو نظر صاف نہیں آ رہا. دوسرا, وہ ٹی وی کے آگے جا کے قریب چلا جائے گا. کئی بچے کہیں گے ہمیں سر میں درد ہو رہی ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, صبح اچھا نظر آتا ہے, شام کو کم ہو جاتا ہے چونکہ ان کے مسلز تھک جاتے ہیں. اور ایک بچے ایسے ہیں جو کہ آپ کو ادھر لا کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, وہ مایوپیا چونکہ ان کا نیئر پوائنٹ ہی اتنا قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے ان کو ڈیفیکلٹی آتی ہے. ایک بچے وہ بھی ہیں جن کی آنکھیں ایسے ایسے شیک کرتی ہیں جسے ہم نسٹیگمس کہتے ہیں. اگر ایسی چیز ہو اور اس کے علاوہ بھینگا پن آنکھوں کا, اگر یہ سیدھی ہے تو ایک آنکھ ٹیڑھی اندر کی چلی باہر چلی گئی ہے, تو وہ ایک علامت ہے کہ آپ کو اینک کا نمبر ڈیفینیٹلی ہوگا. تو ایسے بچوں کو دکھانا ضروری ہے. اور اسی پروجیکٹ پہ ہم ورک کر رہے تھے. ہم نے اس بار ورلڈ سائٹ ٹے پہ ایک پروجیکٹ کیا کہ ایک اسکول ہے, بڑا اسکول ہے, اس میں تقریباً ہم نے 1000 بچوں کی اسکریننگ کی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سے 20% بچوں کو اینکیں نکل رہی ہیں, اور پیرنٹس کو یا ٹیچرس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو یہ نکل رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم پش کرتے ہیں ورلڈ سائٹ ڈے پہ, ہمیں یہ ایک عزم کرنا چاہیے کہ ہم اسکول میں جو بچے داخل ہوتے ہیں جب وہ ریڈنگ ایج پہ آ جاتے ہیں تو ان کی ایک بار ویژن لازمی چیک ہونی چاہیے, تاکہ ارلی ایج پہ یہ چیز پکڑ لے اور ہر بندہ ایکولی اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکے اور نظر اپنی بحال کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک انفارچونیٹ پریکٹس ہے ہمارے ہاں کہ ہم ٹیسٹ تب تک نہیں کرواتے جب تک وہ بالکل ایک لاسٹ اسٹیج نہیں آ گئی ہوتی. نظر کا چیک اپ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے ایک کس سرٹن ایج میں ہونا چاہیے؟ 6 مہینے بعد ریپیٹ ہونا چاہیے, سال بعد ریپیٹ ہونا چاہیے, یا 2 سال بعد؟ ایک تو ہے کہ پہلا ٹیسٹ کب ہونا چاہیے. پہلا وہ والا ہونا چاہیے جب کہ بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے اور وہ بچہ اس وقت پڑھنا شروع کر دیتا ہے. شاید جس وقت ایڈمیشن ہوتا ہے تو شاید وہ سارے لفظ وغیرہ نہیں پڑھ سکتا, تو بہتر ہے کوئی اگر سال نہیں تو اس کے سال بعد اس کو چیک کر لیں. دوسرا, پھر جس کو نمبر لگ جاتا ہے اس کو انیشیلی اگر بچپن میں لگتا ہے تو انیشیلی ہر 3 مہینے پہ دیکھتے ہیں
پھر اس کو جب وہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو 6 مہینے پہ پھر سال پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچوں میں آنکھ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ کی باڈی کی گروتھ ہوتی ہے آنکھ کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بچوں میں جن کو اسپیشلی اینک کا نمبر لگتا ہے ان کا نمبر چینج ہوتا ہے. جو نارمل لوگ ہیں وہ آنکھ کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ان کا تو اسٹڈی رہتا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو بچپن میں اینک لگتی ہے, اور کئی بچے ہیں جن کو 10-15 سال کی بعد لگتی ہے ایج گروپ میں, وہ ایک اور اینٹی آئیں گے. چونکہ ان کو کئی بار نمبر تھوڑا ہوتا ہے یا بعد میں ڈیولپ ہو کے بڑھتا ہے تو وہ فیل کرتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو 40 سال پہ پہنچتے ہیں, ان کو نزدیک کی اینک لگتی ہے. تو وہ 40 ایئرز پہ جب آپ کے مسل جو فوکس کرتے ہیں نزدیک کے وہ کمزور ہو جائیں تو اس کو پریس بائیپیا کہتے ہیں. تو وہ ضروری ہے. اگر آپ جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں اور کھانے کا آرڈر دیتے ہیں اور بل آتا ہے اور آپ کو یوں رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, علاج کی طرف جب ہم آتے ہیں, بہت سی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہیں جو کہ آ چکی ہیں, تو یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹ ہم سنتے ہیں, بہت سے ہم بورڈز پر بھی پڑھ لیتے ہیں, رکشوں کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جی اینک سے چھٹکارا, 10 منٹ کی لیزر, 5 منٹ کی لیزر. یہ ٹریٹمنٹس کیا ہیں یا یہ سوٹیبل ہیں نہیں ہیں؟ دیکھیے دنیا نے ریفریکٹیو سرجری اس کو کہتے ہیں کہ اینک اتارنے کی سرجری, اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے اور اب جو مشینیں آ گئی ہیں وہ بہت ہائی لیول کی مشینیں ہیں. اس کے اندر ٹریکرز لگے ہوئے ہیں کہ وہ آنکھ کو ایکچولی مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ جس وقت وہ موو نہ کریں کہ بالکل پریسائز جو ٹریٹمنٹ ہے وہاں پہ ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی یس کہ وہ اب ٹریٹمنٹ بہت اچھی آ گئی ہے جس سے اسپیشلی جن کا مائنس میں نمبر لگا ہو, -8 سے نیچے نمبر لگا ہو, تو ان کی ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. پلس والے مریض ان کی بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کس وقت ہوتی ہے. وہ ٹریٹمنٹ 20 سال کے بعد اگر آپ کا 1 سال تک نمبر سٹیبل رہے تو پھر کرتے ہیں. چونکہ جو لیزر ہے وہ اس نمبر کو ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ کی پروگریشن ہو رہی ہے, اگر آپ نے ادھر سے ادھر جانا تھا تو اس کو ٹریٹ کر دے گا, اتنا اگر آپ کا ایکسٹرا ہوگا تو نمبر دوبارہ آ جائے گا. تو وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 1 سال کے لیے آپ کا نمبر رک جائے تو پھر ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, اور اس سے بہت فائدہ اور اب کافی ان ووگ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ اور اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد معین ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.